کشمیر یوتھ الائنس نوجوانوں کا ایک پلیٹ فارم ہے جو کشمیر کو لے کر، کشمیر کے ایجنڈے کو لے کر کام کر رہا ہے، متحرک ہے، مختلف ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں آن لائن اور آف لائن آن گراؤنڈ یہ پچھلے 4 سے 5 سالوں سے جاری کیے ہوئے ہیں۔ اور اس کشمیر یوتھ الائنس کی جو بنیاد ہے، جو اس کی فاؤنڈیشن جو ڈلی، وہ جو کشمیریوں کے آئیکن ہیں، وہ نوجوان جس نے کشمیر کی تحریک آزادی میں نئی روح پھونکی، برہان وانی جس کے نام سے ہم جانتے ہیں، جس کا نام لینا بھی آج کے دور میں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر وہ بھی ایک جرم ہے، اس کی تصویر لگانا بھی جرم ہے، اس کی بات کرنا بھی جرم ہے۔ تو یعنی کشمیر یوتھ الائنس کی جو اصل انسپریشن ہے، جو موٹیویشن ہے، جو بنیاد ڈلی ہے، وہ برہان وانی کے نام سے ڈلی ہے، برہان وانی کی شہادت کے بعد سے ڈلی ہے۔ تو برہان وانی اور اس جیسے اس کے بعد آنے والے سینکڑوں کشمیری نوجوان جو پڑھے لکھے تھے، جو یونیورسٹیوں میں گئے، جنہوں نے ماسٹرز کیا، بی ایس کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی تک گئے، ایون کچھ نے پی ایچ ڈی بھی پاس کی، چاہے ان میں ڈاکٹر منان وانی ہو یا دیگر لوگ ہوں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہم نوجوانوں کے لیے۔ اور ڈاکٹر منان وانی کا تو آخری جو لیٹر تھا، ڈاکٹر منان وانی کو قائد کا کشمیریوں کا، کشمیری نوجوان اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں، جس انداز سے اس نے اپنی پی ایچ ڈی کو چھوڑنے کے بعد اس نے گن اٹھائی، اور گن اٹھانے کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو پچھلی 25 سے 26 27 سال کی میری ایج ہے، اور جو میرے ہوش و حواس کے 10 سے 15 سال ہیں، اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی کا جو راستہ ہے وہ ون سلیوشن اور گن سلیوشن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سارے نوجوان کشمیری ہمارے آئیڈیل ہیں، ان کی بہاف پر، برہان وانی کے بہاف پر ہم نے اس کی بنیاد ڈالی، تاکہ ہم اگر کشمیر کے اندر ایک نوجوان پورے مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کو کھڑا کر کے اپنے ساتھ ملا سکتا ہے، ان کو ساتھ جوڑ کے تحریک کے اندر ایک نئی جان ڈال سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں پاکستان کے اندر اس بنیاد پہ، اس پیٹرن پہ، اس ترتیب پہ ہم ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کر کے، ہم 5th جنریشن 4th جنریشن وارفیئر کا استعمال کر کے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس پر الحمدللہ کام کیا، آپ دوست ساتھ ملے، اے پی سیز ہوئیں، ایونٹس ہوئے، سیمینارز ہوئے، تو اسی سلسلے کا جو ہے وہ تسلسل ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ چند دن پہلے جو بابائے حریت ہے سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی ہم نے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی ہے، وہ جو پاکستانیوں میں سب سے بڑے پاکستانی ہیں، تو اتنے بڑے پاکستانی کہ اپنی زندگی میں بھی ان کے لیے جو ہے بھارت ان سے ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا، ان کی زندگی کا بہت بڑا عرصہ نظر بندیوں میں، گرفتاریوں میں، قید میں گزرا، اور وفات کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک انڈین آرمی کا ان پر پہرا ہے۔ ان کی وفات کے بعد بھی انہوں نے ان کے جسد خاکی کو لوگوں کے حوالے نہیں کیا، ان کے جو چاہنے والے تھے ان کے حوالے نہیں کیا، ان کی قبر تک کو مقید کر کے رکھا۔ تو کشمیر یوتھ الائنس آپ کو اس یہ پلیٹ فارم آپ کو جو ہے کشمیر سے متعلق ایکٹیویٹیز کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بار بار زحمت دیتا بھی رہے گا۔ ابھی ہم نے آپ کو بلایا ہے، پھر ہم آپ کے پاس بھی جائیں گے، اور اس کے لیے کیا پروگرام ہے، آگے چیزیں کیا ہیں، ایجنڈا کیا ہے، اس پر ڈاکٹر مجاہد انشاءاللہ اپنی اختتامی صدارتی جو گفتگو ہوگی اس میں تجاویز بھی دیں گے، اس میں ایجنڈا اور پروگرام بھی رکھیں گے۔ میں اسی پر اکتفا کروں گا، اور ایک بار پھر میں آپ سب کا جو ہے وہ تہ دل سے مشکور ہوں جو آپ ہماری دعوت پہ کشمیر کاز کے اوپر یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ جمع ہونا قبول بھی کرے اور نتیجہ خیز بھی بنائے، اور تحریک آزادی میں ہمارا کوئی کردار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کردار ادا کرنے کی توفیق بھی دے، اور بعد میں اس کو قبول بھی کرے، اور ان ساری جہود کو، صحیح کو جو ہم کریں اس کو یعنی تحریک آزادی کو نتیجہ خیز بنانے میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرے۔ آمین۔